السلام علیکم۔ ہمارے پڑوس میں اماں سغرا رہتی تھیں۔ کبھی انہوں نے اچھے دن بھی دیکھے تھے، لیکن بیدکی کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ وہ تیرے میرے گھر کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ امی نے ان کو پریشان دیکھ کر ملازمہ رکھ لیا اور وہ ہمارے گھر کام کرنے لگیں۔ اماں سغرا کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارشاد تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، مگر اس خاتون کے حالات اجازت نہ دیتے تھے کہ اپنے بچے کو پڑھا سکے۔ حالانکہ گاؤں کے اسکول کی فیس بھی ان دنوں برائے نام ہی تھی۔ جب امی نے مجھے اسکول داخل کرایا، میری عمر 5 برس تھی۔ پہلے دن اسکول جانے کا تجربہ اچھا نہ رہا۔ لڑکیوں نے مجھے ستایا، بال کھینچے اور کچھ لڑکوں نے میری کتابیں چھیننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ گئی۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹی۔ ماں نے مجھے اس قدر غمزدہ ملول دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں بہت برے ہیں، وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اب میں اسکول کبھی نہیں جاؤں گی۔ اماں سغرا نے سنا تو بولی، میں کل جا کر ساری باتیں ٹیچر کو بتاؤں گی، وہ ان بچوں کی پٹائی لگائیں گی۔ اگلے دن جب میں اماں سغرا کے ہمراہ اسکول جانے لگی تو ان کے بیٹے ارشاد نے کہا، اماں اگر آپ مجھے اسکول داخل کرا دیں تو میں دیکھوں گا کہ کون نورین کو کچھ کہتا ہے۔ میں اس بچے کی ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ وہ یاد کرے گا۔ اس پر امی بولی، بیٹے تم اسکول میں داخلہ لے لو اور نورین کے ساتھ آیا جایا کرو، تمہاری فیس، کتابوں کا خرچہ سب میں دوں گی۔ اماں سغرا کی تو دلی مراد بھر آئی۔ اگلے دن ارشاد کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑا تھا۔ ہم اکٹھے اسکول جاتے، مجھے اس کے ساتھ تحفظ محسوس ہوتا، یوں میری اس کے ساتھ انسیت ہو گئی۔ ارشاد روزانہ شام کو کتابیں لے کر آ جاتا، ہم مل کر سبق یاد کرتے۔ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کافی تیز تھا۔ ہم دونوں بھیا کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے، کیونکہ میرا بھائی شہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ ان دنوں میری عمر 9-10 سال کے قریب تھی، اتنی معصوم تھی کہ دنیا کی باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر ارشاد 13-14 برس کا تھا۔ اس کے بارے میں گھر والوں کو کوئی بدگمانی نہ تھی۔ امی اسے اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی اور اب زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی۔ کہتی تھیں کہ ارشاد اسکول میں نورین کا خیال کرتا ہے، تبھی شریر بچے اس کو تنگ نہیں کرتے۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اب ارشاد میں کچھ تبدیلی آنے لگی۔ میں اور وہ جب تنہا ہوتے وہ مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا۔ ان باتوں کا رد عمل یہ ہوتا کہ میں پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن ان باتوں کا ذکر میں کبھی کسی سے نہ کرتی تھی، کیونکہ میں اس کو اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اس کا ساتھ میرے لیے بڑا سہارا تھا۔ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں چلا جائے، تبھی اس کی ہر بات مان لیتی، جو باتیں بری کرتا نظر انداز کر دیا کرتی اور پوری رازداری سے کام بھی لیتی۔ اس روز ہمارے یہاں ایک خوشی کی تقریب تھی، سو امی نے ارشاد کو روک لیا کہ کاموں میں ہاتھ بٹائے۔ کام کرتے ہوئے وہ گنگنانے لگا تو پتہ چلا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہر ایک نے اس سے فرمائش کی کہ وہ کوئی گانا سنائے۔ اس نے بہت اصرار پر کچھ شادی کے موقع کے خوشی بھرے گیت سنائے تو مہمان جھوم اٹھے۔ پھر تو ساری رات اس کے گیتوں نے رت جگائے کا سماں باندھ دیا۔ جب سب تھک کر سونے چلے گئے تب امی نے ارشاد سے کہا کہ تم بھی یہیں مہمانوں والے کمرے میں سو جاؤ۔ سبھی نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، لیکن مجھے اور ارشاد کو نیند نہ آئی۔ ہم دونوں جاگ رہے تھے۔ پہلے وہ اٹھا اور صحن میں پڑی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، پھر میں اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ بولا، باہر کیوں آئی ہو؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ ہاں، میں نے کہا، نیند بالکل نہیں آ رہی، بے چینی سی ہو رہی ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے ایسا ہو جاتا ہے، تھکن ہو جائے تو بھی نیند نہیں آتی۔ اس رات ہم دونوں جاگتے رہے اور ہم نے خوب باتیں کی۔ مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ وہ ہماری ذمہ داری کا لڑکا ہے اور میرا اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ اس رات پہلی بار کم عمری کے باوجود محبت کی اہمیت اور دوسری کئی پرکشش باتوں سے آشنا ہوئی جو زندگی میں یادگار بن جاتی ہیں۔ لوٹنے سے پہلے میں ارشاد کے ساتھ صحن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آنکھیں موند کر سو گئی۔ اس وقت میری عمر 10 برس تھی اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب زبان چپ رہتی ہے مگر آنکھیں بولتی ہیں۔
انہی دنوں جب مجھے اپنے حسن اور عمر کی دلکشی کا پہلی بار احساس ہوا تو میں نے ارشاد کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں اس میں دلچسپی ضرور رکھتی تھی لیکن محبت مجھے اس سے نہ تھی۔ نہ کبھی یہ سوچا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، بلکہ اب تو سوچتی کہ اگر اس سے اچھا کوئی اور مل جائے تو میں اپنی ملازمہ کے اس سپوت کی جانب مڑ کر بھی نہ دیکھوں گی۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی تک سکول میں ارشاد کے پروٹیکشن کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ رہنے کی عادت ایسی پڑ گئی تھی کہ اس کے بغیر خود کو تنہا اور ادھورا خیال کرتی تھی۔ دراصل میں ارشاد کو نہیں، اس کی باتوں کو پسند کرتی تھی جن سے مجھ کو روحانی سکون ملتا تھا۔ ایک روز گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا لیکن گھر والے وہاں چلے گئے۔ ارشاد اور اس کی بہن کو ہمارے پاس چھوڑ گئے تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں۔ اس کی بہن تو کھانا کھا کر سو گئی۔ میں اور ارشاد باتوں کے چسکے میں بیٹھ گئے کہ ہم کو ابھی نیند نہ آ رہی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ہم آدھی رات کو باتوں میں محو تھے۔ احساس نہ ہوا کہ آپا کا منگیتر جمال کب وہاں آیا اور ہماری باتیں سنتا رہا۔ حالانکہ ہم غلط قسم کی باتیں نہ کر رہے تھے لیکن اس شخص کے لیے تو کم نہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں آدھی رات کو باتوں میں مگن ہوں۔ بہرحال جمال بھائی دبے قدموں کمرے میں آئے اور ہم کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے ارشاد کو تو 2-4 جوتے بھی لگائے کہ نوکرانی کے بچے تیری یہ ہمت، اپنی اوقات بھول گیا تو۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اس کو اسی وقت گھر سے نکال دیا اور بولے، اب کبھی میں تیری صورت نہ دیکھوں، اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ ارشاد تو اس دن سے ایسا گیا پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا، لیکن میں کم نصیب آج بھی ایک گرا بوجھ تلے دبی سسک رہی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جمال بھائی خوب اس واقعے کی تشہیر کریں گے، امی ابا سے بھی شکایت کریں گے، باجی کو بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری بہن کی یہ حرکتیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اس جرم کی انہوں نے مجھے ایسی سزا دی کہ اے کاش مجھ کو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا۔ اب جب موقع ملتا وہ اس بات کی آڑ میں میرے نزدیک آ جاتے، دھمکیاں دیتے، اگر میرا ساتھ نہ دیا تو سارے زمانے میں رسوا کر دوں گا، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی اور نہ ہی تمہاری کبھی شادی ہو سکے گی۔ میں سہم کر رہ جاتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ یہ باتیں ایسی تھی کہ ہم ان کو زبان پر لانے سے کترانے لگتی ہیں۔ مجھ پر ان کا اس قدر رعب اور دہشت طاری ہوئی کہ ان کے دیکھنے سے میری روح فنا ہو جاتی۔ دل سے چاہتی تھی کہ امی سے کہہ دوں اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ پھر آپا کا خیال آتا، وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی، 6 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ امی سے کہوں یا آپا ہی سے کہہ دوں، بس یہ سوچتے سوچتے صبح ہو جاتی۔ میں ایک کم سن بچی، عقل کم اور خوف زیادہ، اتنا حوصلہ تھا اور نہ اخلاقی جرات، اور جمال کا یہ عالم جب تنہا دیکھتے باں پکڑ لیتے، تب دل سے دعا کرتی، یا اللہ کہیں سے آپا یا بھائی آ جائیں اور اس مردود کو دیکھ لیں، بے شک مجھے جو برا بھلا کہیں لیکن اس خبیث انسان کا تو اسی وقت فیصلہ کر ڈالیں۔ بہت دکھ ہوتا تھا جب اپنی بزدلی پر سب کہتے نورین کو دیکھو کتنی اچھی تربیت ماں نے اسے دی ہے کہ چپ رہتی ہے، خواہ چپڑ چپڑ نہیں کرتی، فالتو باتوں کرنا جانتی ہی نہیں، جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اچھی لڑکیوں کے یہی طور اتوار ہوتے ہیں کہ فضول میں ہر وقت باتیں نہ بگاڑیں، بہت عقل مند اور سنجیدہ لڑکی ہے۔ تبھی میں سوچتی اے کاش کہ میری زبان ہوتی، میں چپڑ چپڑ ہی بولتی مگر بول سکتی۔ اب تو کسی نے میری قوت گواہی چھین لی تھی۔ ایک بار ہمت کر کے آپی سے کہا، آپی آپ کے منگیتر اچھے انسان نہیں لگتے، آپ ان سے شادی نہ کریں، انکار کر دیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھی، کیوں؟ کیا تم مجھ سے جیلس ہو یا جمال تم کو پسند آ گئے ہیں؟ کیوں نہ کروں میں ان سے شادی بھائی؟ کیا تم کرنا چاہتی ہو جمال سے شادی؟ اف میرے اللہ، میں تو کہہ کر پچھتائی، وہ تو میرے پیچھے پڑ گئی، حالانکہ مجھ سے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کی ڈانٹ کھائی تو روحانسی ہو کر کمرے میں خوب روئی۔
شاید یہ موضوع اتنا ہی نازک تھا کہ آپا اس بارے میں دوسری کوئی بات سوچ ہی نہ سکتی تھی۔ آپا کی شادی کا دن آ گیا، وہ بہت خوش تھی۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئی، آپا دلہن بن گئی اور بدرو جمال دولہا۔ وہ بیاہ کر کے میری پیاری آپی کو اپنے گھر لے گیا، وہ میرا دولہا بھائی بن گیا۔ اس راکشس کو دولہا بھائی کہنے کا میرا دل نہ چاہتا۔ میں نے نہ تو نیک لیا اور نہ ہی جوتا چھپائی میں حصہ لیا۔ جب جوتا چھپائی کی رسم ہونے لگتی میں چھت پر چلی گئی، آپا کی رخصتی تک وہاں ہی چھپی رہی۔ کیا بتاؤں کتنا کچھ ہو رہا تھا مجھ کو، کیا میری پیاری بہن کی شادی کس قدر انفیئر آدمی سے ہو رہی تھی جو میری پاکیزہ بہن کے لائق نہ تھا۔ آپا کی شادی کے بعد امی اور میری منجلی بہن ان کے گھر جاتی، مگر میں نہ جاتی۔ آپا شکوہ کرتی، نورین تم کیوں میرے گھر نہیں آتی؟ میں بہانہ کر دیتی، وہ خاموش ہو جاتی۔ امی بھی کہتی، نورین تم کیوں بہن کے گھر نہیں جاتی؟ جب ان کی ساس ہماری دعوت کرتی ہیں، کھانے پر بلاتی ہیں، تب بھی تم بہانے کرتی ہو۔ امی مجھے ان کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، اور کوئی بہانہ سوچتا ہی نہ تھا۔ تب امی اتنا کہہ کر چپ ہو جاتی کہ عجیب لڑکی ہو، آپا کے یہاں اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، سبھی خوش تھے۔ اماں زبردستی مجھے ان کے گھر لے گئی، وہاں تو مجھ کو دو گھڑی بیٹھنا دوبر ہو گیا کہ جمال کا چھوٹا بھائی ہمارے ارد گرد منڈلانے لگا۔ یا اللہ، یہ تو آوے کا آوا ہی بکھرا ہوا ہے، بڑے بھائی تو بڑے، چھوٹے بھی سبحان اللہ۔ جی چاہا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، میرا تو دم گھٹنے لگا۔ قسم کھائی کہ اب تو کبھی ادھر کا رخ نہ کروں گی، مگر یہ دن یوم آخر نہ تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار مجھے آپا کے گھر جانا پڑا، یوں کہ پھر دوسرے بچے کی پیدائش، وہ اسپتال میں، اور میں ان کے گھر ان کے منع کو سنبھال رہی ہوتی، مگر یہ بڑا پڑا گھر تھا۔ آپا کی نند اور ساس میرے ہمراہ ہوتی، تب مجھ کو کسی بات کا دھڑکا نہ رہتا۔ غرض کہ ایسے وقت گزرتا گیا، منجلی بہن کی شادی ہو گئی، میں بھی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی، اور اب میری باری تھی۔ آپا کی ساس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے جانے کب سے مجھ کو پسند کر کے یہ راز دل میں رکھ لیا تھا۔ اب انہوں نے، ان کے شوہر نے اپنی گفتگو کا جادو چلایا اور میرا رشتہ کمال کے لیے مانگ لیا، بلکہ منوا لیا۔ آپا بھی اس بندے سے خوش تھی، مگر دولہا بھائی اس معاملے سے دور اور نیوٹرل رہے۔ میں کسی صورت آپا کی دیورانی بن کر ان کے گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ ماضی کا تلخ تجربہ ابھی تک میرے ذہن پر تازیانے لگاتا تھا۔ یہ تو ایسا زخم تھا جو بھرنے والا ہی نہ تھا۔ بھلا جس آدمی سے میں 10 برس کی عمر سے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی، کیوں کر اسی کی گھر اس کی بھابھی بن کر جانا پسند کرتی، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ بزرگوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور تو اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال شادی ہونا تھی ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد ہی میرے میاں کا تبادلہ سرگودہ ہو گیا۔ ان کو مکان بھی مل گئے اور وہ مجھ کو لے کر ڈیوٹی پر آ گئے۔ اب مجھے دولہا بھائی کی شکل دیکھنے سے نجات بھی مل گئی۔ کمال بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو ان سے کوئی گلہ نہ تھا۔ ہم یہاں شہر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، مگر کلیجے میں ایک پھانسی چبھی رہتی تھی۔ جی چاہتا کمال کو بتا دوں یہ تمہارا بھائی کس کردار کا مالک ہے۔ اللہ نے میری سن لی۔ وہ نوکری کے لیے 5 سال کے کانٹریکٹ پر دبئی چلے گئے۔ 5 سال میں صرف ایک مرتبہ عید کی چھٹیوں پر آپا اور جمال گھر آئے، اور میں عید کے بہانے میں کے چلی گئی۔ وہ 1 ہفتہ رہ کر واپس چلے گئے۔ کوئی طویل المدت پروجیکٹ تھا اور ابھی مکمل نہ ہوا تھا، لہٰذا ان کو دوبارہ 3 سال کے لیے کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا۔ وہ وہیں رہ گئے۔ مجھے میرے رب نے سکھ سکون ہر شے سے نوازا۔ پیارے 2 بچے، ساس سسر اور شوہر کا پیار، میری زندگی خوشیوں بھری تھی۔ پرانے زخم بھی من مل لگتے تھے۔ اچانک ایک روز اطلاع ملی کہ تعمیراتی کام کے دوران بھاری کرین گرنے سے جمال وہاں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ دوسرے بھی کافی کارکن زخمی ہوئے تھے اور کچھ جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ ماضی میں جو بھی برا ہوا تھا، لیکن یہ حادثہ اس سے بھی برا تھا، کیونکہ میری پیاری آپا کا گھر اجڑ گیا تھا۔ ان کی بادشاہی بیگی میں تبدیل ہو گئی اور ان کے 3 بچے یتیم ہو گئے۔ آپا کا سہاگ لٹ گیا، وہ
وہ بیوہ ہو کر دولہا بھائی کی میت کے ساتھ وطن لوٹی۔ وہ بہت غم زدہ تھی اور مجھ سے ان کا غم دیکھا نہ جاتا۔ میرے دل میں اپنے دولہا بھائی کے لیے غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہ چاہا کہ آپا کو اتنا غم ملے کہ میری پیاری بہن بیوہ ہو جائے یا ان کے بچے یتیمی کے دکھ سے دوچار ہوں۔ لیکن خدا کی کرنی، ان کی قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا، سو ہو گیا۔ خدا جانتا ہے میں نے کبھی ان کو ایسی بد دعا نہ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور ان کی مرضی، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ انسان تو بے بس ہے، قادر کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور یہی بندگی کا تقاضا بھی ہے۔